سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر عورت لڑکی جب کسی سے شادی کرتی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے نا. اس میں سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے معاشی سپورٹ. تو لڑکے کا معاشی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, لڑکی کا اسٹرانگ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اسلام خرچہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ مرد پہ ڈال رہا ہے. کیونکہ لڑکی نے بھی اگر کرنا ہے, کمانا ہے, اس نے بھی مرد کو تو وہ کہے گی مجھے پھر شادی کی کیا ضرورت ہے, پھر بوائے فرینڈ ہی ٹھیک تھا نا. تو نکاح کی بات جہاں آئے گی نا, میرج کی بات آئے گی, تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ مرد. وہ اپنے گھر میں لا رہا ہے نا اپنے ابا کی بہو بنا کے. تو جبکہ بہت سے مرد کیا ہوتے ہیں؟ جاب لیس یا معاشی لحاظ سے اسٹرانگ نہیں ہوتے. عورت کو رائٹ ہے کہ ان کا رشتہ کیا کر دے؟ ریجیکٹ کر دے, کہ مجھے نہیں کرنی آپ سے, آپ تو خود اس قابل نہیں ہو, تو آپ میرا خرچہ کہاں سے اٹھاؤ گے؟ اور ایک اور چیز, جو اسٹرانگ ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, تو اس زمانے میں نامردی کے کیسز بھی بہت آ رہے ہیں. بہت سے مرد شادی سے پہلے کچھ اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہوتے ہیں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. وہ نکاح کے بعد اپنی زوجہ کے جو ازدواجی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے. درجنوں کیس تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ان کی بیویاں شادی کر کے پچھتا رہی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے طلاق لے کے کہیں اور گئے تو یہ کمبخت بھی ہاتھ سے جائے گا. ابھی تو کمائے پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس کا, کہ فلاں کی بیوی اس سے طلاق لی تو یہاں سے بھی گئے. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا شوہر نامرد تھا, میں نے 28 سال اس کے ساتھ گزارا کیا ہے کہ طلاق کا دھبا نہ لگے, لیکن اس کا مجھے انعام یہ ملا کہ وہ الٹا اب مجھے پہ شک کرتا ہے کہ میں چونکہ نامرد ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے, اب اتنا وسوسے مارتا ہے, پیٹتا ہے. تو میں نے کہا آپ کی غلطی ہے کہ جب وہ بالکل زیرو تھا تو آپ کو پہلے طلاق لینی چاہیے تھی. تو وہ خاتون مجھے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب کنواری لڑکیوں کی شادی اتنی مشکل سے ہو رہی ہے, طلاق کے بعد آپ گارنٹی دیتے ہو کہ شادی کرا دیتے آپ, یا کوئی آپ ماضی میں 28 سال پہلے کوئی میری شادی کرا دیتا. یہ مسائل خواتین کے ہیں. آپ کو صرف یہ ہماری بہن جو معروف راشد صاحبہ ہیں, ان کی خواتین کی آواز تو آپ کے سامنے آتی ہے, جو شوہر لیس زندگی گزار رہی ہیں یا مکھنچو کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں, ان کے دل کی آواز آپ کو سنائی نہیں دی. بہت سی نامردوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں کہ یار یہ کمبخت نام تو لگا ہوا ہے نا اس کا, کیونکہ ان کو پتا ہے طلاق کے بعد اگر شادی ہوئی بھی تو کسی عزت دار آدمی سے نہیں, کوئی کمتر آدمی سے ہوگی جس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. عورت کو اپنے پیرالل یا اپنے سے بہتر چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے اور یہ اس کا حق ہے. عورت ہمیشہ نیچے گھر سے نکل کے اوپر والے گھر میں جاتی ہے, اور جانا بھی چاہیے, یہ اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے. تبھی تو اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ عورت کا نکاح غیر کفو میں کرو. غیر کفو کا مطلب جو اس کے پیرالل نہ ہو, اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کا نکاح ایک 8ویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے کر دیں. ایک لڑکی ڈاکٹر ہے, اس کا نکاح 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہو رہا ہے, یہ پیرالل, یہ جوڑ کا رشتہ ہے, تو اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو نکاح کے قابل تھے ان میں بہت سے معاشی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور جو معاشی لحاظ سے اسٹرانگ تھے ان میں بہت سے اب نامرد ہیں. تو عملی طور پر نکاح کے قابل عورت کے لیے جو مردوں کی تعداد ہے وہ ہر دور میں کم رہتی ہے. اب اس میں یا تو یوں کیا جائے کہ ایک مرد کو ایک بیوی کی رکھنے کی اجازت دی جائے, اور یہ جو اتنی سالی عورتیں ہیں یا تو کیا ہوگا کہ یہ بغیر شوہر کے زندگی گزاریں گی, یا یہ نالائق شوہروں کی بیوی بننے پر مجبور ہوں گی, اور شادی کے بعد بھی اگر پتہ چلا کہ یہ مکھنچو ہے, کمبخت ہے, یہ حقوق ادا نہیں کر رہا, تو طلاق بھی نہیں لے سکتی وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طلاق لینے کے بعد میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گزارا کر رہی ہیں گزارا, ایسے ایسے میاں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, عورت گزارا کر رہی ہے کہ اس گھر سے نکلی تو یہاں سے بھی جاؤں گی میں. لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ ان کی شادی نہ کیا جائے, ان کو بوائے فرینڈ کی طرف لایا جائے. یہ لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل ہے. ہم اس بےغیرتی اور بے شرمی کو نہیں مانتے. اسلام نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ مرد کو ترغیب دی جائے کہ وہ 2-3 بیویاں رکھے. اب مرد کوشش کرے گا لیکن اس کو رشتہ ملے گا نہیں. میرے پاس بہت سے مرد آتے ہیں, میں دوسری کی 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں, رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں مل رہا کہ کوئی لڑکی آپ کی سیکنڈ بیوی بننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ شاید آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. عورت دوسری بیوی آپ کی جب بنے گی جب آپ کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, اور اس کا حق ہے یہ. کیا وہ سرخاب کے, یا تو آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں, کوئی مشہور ہیں, یا آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے,
وہ کہے گی میرے کزن کا رشتہ آیا تھا, اس کی 20,000 تنخواہ ہے, وہاں دال روٹی ملے گی. یہ آدمی کر رہا ہے, یہ بلڈر ہے, ٹھیک صحیح ہے نا, باڈی بلڈر نہیں, بلڈنگیں بنانے والا, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. یہاں جاتے ہی لینڈ کروزر میں گھومنا شروع, یہاں جاتے ہی جناب لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہی بھائی میرے اپنے رشتے خاندان سے آئے, وہ غریب لڑکے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. تو کروڑ پتی کی چوتھی بیوی بننا اس کو غریب کی پہلی بیوی بننے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو جب لگ رہا ہے تو آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو اس میں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ عورت کو ہوگا. عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی. تبھی غریب لڑکیاں کروڑ پتی شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر یہ معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج آ جائے, اور بن رہی ہیں. میں ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی, رشتہ نہیں مل رہا تھا, غریب فیملی میں کیا, انہوں نے, غریبوں نے دے دیا ان کو. آج وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھانے والی لڑکیاں کروڑوں میں کھیل رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس مرد کا بھی فائدہ ہو گیا کہ وہ زنا, اس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, پیسہ آتا ہے, عیاشی ساتھ آتی ہے. تو وہ پیسے سے کیا ہوا؟ حلال عیش ہو گیا, اور ایک لڑکی کو کیا مل گیا؟ سہارا. اگر اس مرد کو ہم دوسری شادی سے روکتے, ہم کہتے نہیں بھائی دوسری نہ کرو, خدا کی قسم یہ کروڑ پتی مرد طوائف خانوں میں جاتا, لڑکیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے واپس آ جاتا. اس میں وہ طوائف کا بھی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, اس کا بھی نقصان ہے اس میں. ایک لڑکی کو عزت سے گھر میں لے آیا, بیوی بنایا, اس کی اولاد کا کفیل ہو رہا ہے, اس غریب باپ کی بیٹی کو بھی فائدہ ہو گیا, اس کو بھی فائدہ ہو گیا, اور اس کی پہلی بیوی کو خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کو صرف یہ ہوا ہے کہ میاں شریک ہو گیا ایک اور خاتون کے ساتھ. یہ نقصان کم ہے اس نقصان سے کہ آپ بہت سی عورتوں کو میاں لیس بنا دیں. ایک شرکت پہ میاں مل گیا یا میاں کسی اور خاتون کے ساتھ شریک ہو گیا, یہ نقصان کم ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی عورتوں کو میاں سرے سے مل ہی نہیں رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو عورت کو سوکن کا نقصان ہوتا ہے, کم درجے کا نقصان ہوتا ہے. مرد اگر دوسری شادی نہ کرے تو جو عورتوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے کروڑا گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو میں ترغیب دے رہا ہوں 4 شادیاں کر لو, تو کر کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ رشتہ نہیں ملتا. اور رشتہ اس لیے نہیں ملتا کہ بھائی آپ جب دوسری کریں گے تو اگلا پھر آپ کے اندر دیکھے گا کیا خاص قسم کی کوالٹیز ہیں کہ میں اپنی بیٹی دوسری بیوی پہ آپ کو دے دوں. میں وہ نہیں دے گا آپ کو, تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا بھائی میرے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں.